سے پہلے بھی بات ہوئی تھی سر. میرا کوشچن بیسیکلی یہ تھا کہ اگر قرآن از اے ورڈ آف گاڈ تو جی اس میں ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے. ہائپوتھیٹیکلی اگر ہم لوگ مان بھی لیتے ہیں کہ Prophet Muhammad, he was a messenger of the God, and he ہوں was receiving messages from God through somebody. ہوں تو کیا یہ possibility نہیں ہے کہ till the time he was in Makkah, he was receiving messages from Gabriel, and the moment he goes to Medina, he receives message through Satan, because پہلے کے prophets کے ساتھ یہ بہت بار ہو چکا تھا کہ Satan used to come as Gabriel and give them wrong messages. Is it not a possibility? اور اگر یہ possibility ہے تو there exists a question mark on whatever was preached. صحیح بات ہے آپ کا سوال تو بنتا ہے، واجبی سوال ہے آپ کا. اب اصل میں مشکل یہی ہے نا کہ یہ کوئی آسمانی کتاب ہے، کوئی آسمان سے جو ہے لائی گئی ہے، یہ کوئی جبریل ہے بھی، وہ جبریل جو ہے اوپر سے آتا ہے، یہ ساری جو ہے ایک بچکانہ کہانی ہے. کہ بھی دیکھیں کہ ایک اللہ ہے جو کہ ساتویں آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے ایک جبریل کو، ایک فرشتے کو، یہ جو ہے ہر تھوڑی دیر کو کہیں نہ کہیں جو حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے ایک ایک بات بولتا ہے، تو وہ جبریل وہاں سے لا کے یہ جو ہے یہ نبی کو دیتے ہیں. یہ ذرا سوچئے، یہ ایک بچکانہ جو ہے کانسیپٹ ہے، بچکانہ. نہیں سر، میں دیکھیں یہ آپ کی بات سے بالکل نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر آرگیومنٹ سیک کے لیے ایک مومن کی بات مان بھی لیتا ہوں کہ ہاں بھائی ایسا ہوا ہے، تو انہی کے سٹوری میں ایک کوشچن مارک ہے. ہاں کوشچن مارک، میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ سمجھا، لیکن یہ پھر مومن یہ کہیں گے نا کہ بھی جب آپ ان کی بات کو مان گئے تو پھر جو ہے پھر آپ سے دوسری بات بھی منوا لیں گے. آپ سمجھے بات کو؟ یہ رائٹ. یعنی جی جب جی جی آپ ایک مان گئے تو ماننا ایک ایسی بیماری ہے کہ پھر جو ہے یہ جو بیکٹیریا ہے یہ بڑھنے لگتے ہیں، یہ رکنے کا نام نہیں لیتے. آپ سمجھے بات کو؟ ماننا بذات خود یہ جراثیم ہے، جی یہ سر. بیکٹیریا ہے، اور یہ بہت بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں. تو اس لیے ماننے کو جو ہے یہ میرے نزدیک ماننا بذات خود ایک طرح کی بیماری ہے. آپ جاننے کی کوشش جب کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بھئی یہ کیسا خدا ہے کہ جو ساتویں آسمان پہ بیٹھا ہے اور اپنی بات کو ایک جو ہے ایک فرشتے کے ذریعے سے، جبریل کے ذریعے سے ایک نبی کو بھیج رہا ہے. ایک عجیب، آپ ذرا سوچیں، یہ ایک کسی زمانے میں جو ہے فیری ٹیل جو ہوتا نا اس طرح کی کہانی ہے، اس طرح کی کہانی ہے. اور اس کا ثبوت کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف باتیں کہیں سنی ہوتی ہیں. یہ بات خود قرآن سے بھی ثابت نہیں ہو سکتی. یہ باتیں جو ہے یہ اس طرح کی کہیں سنی باتیں ہیں، لوگ کہتے رہے، لوگ مانتے رہے، اور یہ ماننے کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ ان باتوں کا تعلق جاننے سے نہیں ہے، سمجھے نا. آپ جب مومنین کو جی کہیں سر. گے جی نہیں سر. بھائی میں جو ہے مکہ والی قرآن کو تو میں مانتا ہوں، لیکن مدینے کی قرآن کو میں اس لیے نہیں مانتا کیونکہ جو ہے وہ شیطانی کلام ہے، تو وہ پھر جو ہے وہاں پر آپ کو لے کے آ جائیں گے. جب آپ یہ مان رہے ہیں تو پھر آپ سے دوسری 10 چیزیں بھی آپ سے منوا لیں گے، کیونکہ آپ ماننے کی جب بات کر گئے نا تو پھر بات ختم ہو گئی. سر ایک آخری کوشچن تھا کہ جو ایک آرگیومنٹ ہے کہ مکہ قرآن میں مینشن. سچوالا جی پرنام. آپ جو ان سے بات کرتے ہیں نا وہ ان کو تھوڑا جانکاری دے دو. وہ کہتے ہیں کہ وہ شیطان نبیوں کے ساتھ مل کر غلط میسیج دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان نبیوں سے ڈرتا ہے، رسولوں سے ڈرتا ہے، نیک آدمیوں سے ڈرتا ہے. وہ بھی پروٹوکال مینٹین کرتا ہے، وہ ڈرتا ہے، اس سے اتنا آسانی سے وہ نبیوں سے آسانی سے مل نہیں سکتا. ایک واقعہ بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج جا کر واپس آئے تو یہ بات اس کو شیطان کو معلوم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج جا کر آ گئے ہیں. وہ حضور کے گھر پر آیا، آ کے دستک دیا، انسانی شکل میں آیا، آ کے دستک دیا، 2-3 بار دستک دیا. حضور سے ملنا چاہا، حضور نے شیطان سے ملنے سے انکار کر دیا. وہ 2-3 بار دستک دے کر بہت اصرار کیا، میں ملنا چاہتا ہوں. بعد میں حضور نے شیطان سے ملنے کی اجازت دی. شیطان آ کر پوچھا، حضور آپ معراج میں گئے تھے نا، آپ کیا کیا مقامات دیکھے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ سب مقامات میں نے دیکھی ہیں.
تو شیطان پوچھا کیا آپ ایک ڈیکوریشن، ایک پوڈیم، ایک ممبر دیکھی ہے؟ ہاں حضور نے کہا ہاں میں دیکھی ہے. تو شیطان کہنے لگا میں ادھر اس پوڈیم میں، اس ممبر میں وہ ملائکہ کو، سب کو، جن کو میں لیسن دیا کرتا تھا، میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا، ادھر میں لیسن دیتا تھا. اب اس کا پوزیشن کیا ہے؟ حضور فرمائے یہ بہت بوسیدہ، وہ خراب ہو چکا ہے. تو یہ سن کر شیطان کو بہت رنج ہوا، رویا اور واپس چلا گیا. یہ دیکھیں نا، شیطان، اللہ تعالیٰ جب شیطان کو شیطان نہیں پیدا کیا، وہ ایک جن تھا. جن اور ملائکوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وہ کئی سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، کروڑوں سال اللہ کی عبادت کی. بعد میں جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تو وہ انکار کر گیا. وہ راندہ درگاہ اسی وقت ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم اور شیطان ایک ساتھ پیدا ہوئے. نہیں، وہ شیطان بہت کروڑوں سال پیدا ہوا. وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. جب آدم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جلن پیدا ہوا، وہ آدم کو سجدہ نہیں کرے گا. جس طرح سچوالا صاحب بھی یہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے 50-55 سال کے بعد اسلام چھوڑا ہے، شیطان کی طرح. وہ الگ بات ہے. اچھا، آپ یہ کہتے ہیں نا سچوالا جی یہ سب قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس کو سب فیری ٹیل کہتے ہیں. لیکن سچوالا کون سا ٹیل سیدھا ہے، کون سا ٹیل از کریکٹ، وہ کبھی نہیں بتاتے. ہمارے مذہب کو فیری ٹیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کچھ بتانا چاہیے نا، کون سا سچ ہے آپ کچھ نہیں بتاتے، خالی ہمارا مذہب کو فیری ٹیل کہہ کے بچ جاتے ہیں. لیکن آپ کو کچھ بتانا چاہیے نا، آپ کا مذہب کون سا ہے؟ ہندوازم ہے، سکھزم ہے، جینزم ہے، کون سا مذہب ٹھیک ہے؟ تو وہ کچھ بتاتے نہیں ہیں. خیر وہ الگ بات ہے. آپ کہتے ہیں نا آسمانی مذہب وہ الگ ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. آسمانی مذہب کو سمجھانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے، ایسا ہی نہیں بتا سکتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں نا، دیکھیے یہ سب بچکانی باتیں ہیں، آپ کے لیے بچکانی باتیں ہوں گے، لیکن جو سائنس پڑھا ہوتا نا اعلیٰ درجہ، کاسمولوجی، یہ سب بہت ہائی لیول میں پڑھا ہوتا نا، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. وہ ایسا ہی مانتا نہیں ہے، وہ جان کر پہچان سکتا ہے. کتنا پرابلم ہے، بگ بینگ کیسے پیدا ہوئی، کیا فائن ٹیوننگ ہے، یہ سب جاننے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. دیکھیے کائنات میں 96% ڈارک ہے، اندھیرا ہے، اس میں کوئی ایکویشن کے ذریعے ہی بتا سکتے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں. 96% ڈارک، 4% اجالا ہے. پھر اس میں وہ الگ کرنے سے بیرینک نان بیرینک اونلی 0.4% ہی اجالا ہوتا ہے. اتنا یونیورس اتنی بڑی چیز ہے. اور یہ دیکھیں نا 2 ملی میٹر، کتنی بڑی کائنات میں 2 ملی میٹر فرق آنے سے پورا کائنات وشو برہمانڈم دھست ہو جائے گا. کتنا ملی میٹر؟ 2 ملی میٹر. کائنات کتنی بڑی ہے، 2 ملی میٹر کتنا چھوٹا ہے. یہ سب سائنسی باتیں ہیں. اور یہ سچ والا کہتے ہیں کہ یہ فائری ٹیل ہے، یہ جبرائیل اللہ کو بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بگ بینگ جب ٹائم اینڈ اسپیس بگ بینگ کے بعد وجود میں آئی، جب بگ بینگ ہو گیا نا اس کے بعد ٹائم اینڈ اسپیس آر کریٹڈ. ٹائم اینڈ اسپیس آر انسیپریبل، تم کو جدا نہیں کر سکتے ہیں. ٹائم اینڈ اسپیس میں انسان رہ سکتا ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہو گیا تو وہ مر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں آتا ہے، وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر ہی رہنا چاہیے اس کو سائنس کے مطابق. وہ اس لیے جبرائیل کو بھیجتا ہے. یہ ٹھیک ہے. میں ادھر چارٹ ڈالا ہوا ہے، آل گاڈس اوتارس ان ارتھ، برہما، وشنو، شیوا، یہوا، میری، جیسس، بدھا، مہاویر، نانک، 14,000 گاڈس اور ورشپ ان دا ورلڈ. یہ سب پیدا ہوئے یا ان کا اوتار ہوا. لیکن ہمارا خدا اسپیس اینڈ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر ہے. وہ کبھی بھی ٹائم اینڈ اسپیس میں آ ہی نہیں سکتا. اگر آ گیا تو وہ خدا نہیں ہے. ہمارا سائنس کے مطابق کاسمالوجی جو ہائی لیول میں جانتے ہیں نا، جو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے نا، اس کو مان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں آ ہی نہیں سکتا. آ گیا تو خدا نہیں ہے. اتنا بڑا یہ ہے جو ہائی لیول میں جانتے ہیں نا. وہ زمانے میں ہم لوگ اتنا بڑا ایکویشن سالو کرتا تھا، ابھی تو کمپیوٹر آ گیا. اتنا ایکویشن اتنا کمپلیکس ہوتا ہے، معلوم، اس کو جاننے میں بہت دشواری ہوتی ہے. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو صاحب ہے نا ان کو جانکاری ہی نہیں ہے. وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں، ہماری طرح سمجھتے ہیں اللہ کو. اللہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں آتا ہے، وہ جبرائیل کے ذریعے ہی میسیج بھیجتا ہے.
اچھا اور ایک بات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیا ہے نا، یہ جو مانے گا، ماننے کے لیے کوئی کمپلسری نہیں ہے، جو مان سکتا ہے نہیں مان بھی سکتا ہے نا، کوئی بھی کمپلسری نہیں ہے اسلام میں، ماننا نہ ماننا کوئی کمپلسری نہیں ہے، وہ الگ الگ بات ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 11 میں آیا کہہ دیا ہے لیسا کمثل شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور سورہ اخلاص میں کہہ دیا، سنسیٹ میں 4 لائن میں کہہ دیا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، ایک ہی ہے، اللہ الصمد، وہ صرف وہ اپنے آپ میں موجود ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بچہ نہیں ہوتا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا سامان، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔